یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں راؤ صاحب، یہ 47 سے پہلے یہ اس کے بارے میں یہ ہری شاہ کے نام سے مشہور تھا، اور اس کے مکان پر جھنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ تھا کہ جس کے پاس 1,00,000 روپیہ یا اس سے زائد روپے ہوتے تھے کہ اس کے مکان پر جھنڈی لگتی تھی لاکھ کی، تو اس مکان کے اوپر جھنڈی لگی ہوئی تھی 1,00,000 روپے کی۔ اس طرف آپ دائیں طرف تھوڑا سا اس کو ادھر ایک مکان تھا، اس پہ بھی 1,00,000 روپے کی جھنڈی لگی ہوئی تھی، اور اس قصبہ عطیہ دوپٹہ میں تقریباً 7 گھر تھے جن پہ لاکھ روپے کی جھنڈیاں لگی ہوئی۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پرانے قصبے میں، جس کا ذکر ابھی رانا صاحب کے ساتھ ہوا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکشنز کی، انہوں نے اس قصبے کے حوالے سے بتایا۔ یہ میں اس قصبے میں موجود ہوں، یہ کئی سو سال پرانا، کئی صدیوں پرانا قصبہ۔ ابھی اس میں ہم نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی کہ رانا صاحب نے اس گھر کی نشاندہی کی جس کے اوپر سرخ جھنڈی لگی ہوتی تھی، اور یہ وہ نشانی ہوتی تھی جن کے پاس کیش 1,00,000 روپیہ یا اس سے زیادہ موجود ہیں۔ جی ناظرین، کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس گھر کے باہر موجود ہیں جہاں لال رنگ کی یا کسی بھی کلر کی جھنڈی لگی ہوتی تھی۔ اس وقت ہم اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس گھر میں رہنے والے اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، رانا صاحب بھی موجود ہے۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو گھر پہ جھنڈی لگی ہوتی تھی اس کا مقصد کیا ہوتا تھا، اس کا فائدہ کیا تھا، یا اس کے کوئی بینیفٹس تھے، اس کے کوئی اختیارات تھے۔ جی رانا صاحب اور اشفاق صاحب، تھینک یو اگین۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو گھر کے اوپر ایک دور میں جھنڈی لگا کرتی تھی اس کا مقصد کیا تھا، وہ کوئی اعزاز تھا، کس لیے لگائی جاتی تھی سر؟ راؤ صاحب، مہربانی آپ کی شکریہ۔ اس وقت اور میں اور اشفاق صاحب آپ سمیت جس گھر میں بیٹھے ہیں، اس گھر کے اوپر اس وقت جس کے پاس 1,00,000 روپے یا اس سے زائد پیسے ہوتے تھے تو اس کے گھر کے اوپر جھنڈی لگی ہوتی تھی۔ اس جھنڈی کا کچھ مقصد ہوتا تھا، اس لیے لگی ہوتی تھی۔ تو مجھ سے بھی بہتر اشفاق صاحب آپ کو بریف کریں گے، کیونکہ یہ آباؤ اجداد سے یہیں کے رہنے والے، اسی کے پڑوس میں رہتے ہیں، اس گھر کے پڑوس میں ان کا گھر بھی ہے۔ تو یہ اشفاق صاحب، جی اشفاق صاحب تھوڑا سا بتائیے وہ جو جھنڈی لگی تھی اس کے کیا بینیفٹس ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا جی، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اصل میں جب وہ ہندو لوگ اس طرح کے تھے کہ وہ اپنا کھانا بھی چھپا کر کھاتے تھے اور اپنے پیسوں کو بھی چھپا کر رکھتے تھے، لیکن جب کسی کے پاس 1,00,000 روپے یا 1,00,000 روپے سے زیادہ کی مالیت ہوتی تھی اس کو انشور کرتا تھا کہ بھائی میرے پاس 1,00,000 روپے، اور چیک کرتے تھے کوئی نہیں۔ اس کے بعد اس کو ایک جھنڈی لائی ہوتی تھی، جو جھنڈی کو مکان کے اوپر لگاتا تھا۔ اس جھنڈی کا ان کو جو فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مکان ایک تو ان کی نظر میں، اس گورنمنٹ کی نظر میں بڑا مکان اس لحاظ سے ہو جاتا تھا کہ بھائی یہ 1,00,000 روپے کا مال، اس کو 1,00,000 روپے بہت بڑی مال، بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، جاگیردار، بڑا پیسہ، بڑا آدمی۔ ایک تو اس کو جب بھی کوئی پولیس آرمی وہاں سے گزرتی اس کو سلوٹ لاؤ تھا، وہ سلوٹ وہاں پہ جھنڈی کو سلوٹ کرتے تھے، اس مالک کے مکان کو سلوٹ کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر کسی سے کوئی جرم ثابت سرزد ہو جاتا، وہ اگر آ کر اس گھر کے اندر پناہ لیتا، جھنڈی والے گھر کے اندر، ہاں، تو وہ پولیس اس کے اندر داخل نہیں، مطلب اس کو اریسٹ نہیں کر سکتی، اریسٹ نہیں کر سکتی۔ آنر ہے، اسٹیٹ کی طرف سے آنر تھا اس آدمی کو، جب تک وہ باہر نہ آتا اس کو وہ اریسٹ نہیں کرتے۔ اس کی ضمانت جو تھی، اس کی جو بات ہوتی تھی وہ بہت ہی قابل قبول ہوتی تھی، زیادہ اس کو پرائرٹی دی جاتی تھی، اتھارٹی رکھتی تھی کہ بھائی اس کی اس بندے نے زبان دے دیا، بھائی اس کو جو ہے نا وہ اس کو رہا کر دیا جائے، یا اس کو جو ہے اس کے اصلاح میں کنسیشن کی جائے، جس طرح سے بھی اس کی بڑی اس پیسے کی وجہ سے پرائرٹی اس کی، مطلب اس جھنڈی کی بہت ویلیو تھی، اس بڑی ویلیو۔ ناظرین، انہوں نے اس جھنڈی کی ویلیو تو بتا دی، وہ جو گھر کے اوپر فلیگ لگتا تھا، جھنڈی ایکسپریس کچھ بھی کہہ لیں۔ اشفاق صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک بات ہمیں بتائی کہ اس وقت کے ہندو کھانا بھی پیٹھ موڑ کر یہ چھپا کے کھاتے تھے۔ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا متھ تھی؟ اشفاق صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ کھانا تھا پیٹھ موڑ کے، یہ لوگ ہوتے تھے چھپا کے ہندو کھاتے تھے، اس کی کوئی متھ ہے، کوئی راز ہے، کیا وجہ ہوتی تھی؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر کھانا کھانے جی بسم اللہ سب خیر سب آئے۔ ایک تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا کھانا دیکھیں گے، باقی لوگ جو ہے وہاں پہ اس کو مسلمان کمیونٹی بہت غریب ہوتی تھی، وہ ان کی کھانے کی طرف چاہتی ہوئی نظروں سے دیکھتی، یا اس طرح کا جو ہے ان کی سوچتی کہ مسلمان دیکھیں گے ہمارے کھانے کو۔ ہاں، ایک تو یہ، دوسرے نمبر پر مسلمان اگر ہمارے کھانے کو دیکھیں گے ہمارا کھانا ناپاک ہو جائے گا،
ये उनका कंसेप्ट होता था, जहन होता था कि ये हमारे उनकी नज़र भी हमारे खाने पे नहीं पड़नी चाहिए। वो अपने उनके जहन के अंदर ये इतना उनका तसब होता था, इतना उनके मुसलमान के ख़िलाफ़ उनका जहनीत होती थी कि भाई अगर ये देख लेंगे तो फिर भी हम जो है ना वो नापाक हो जाएंगे, इसलिए वो अपने खाने की तरफ भी देखने देते थे। मुसलमानों का उनके घर में दाखिल होना इंतहाई ममनू होता था। तो मुसलमानों को जो है वो ज़ाहिर है उनके अंदर वो जो है वो शूदर, खश्तरी और ब्राह्मण, वो उनकी जो कास्ट है उसमें वो मुसलमानों को लास्ट पे शूद्र की लास्ट पे जो है वो हाँ कि भाई इनके साथ मेल जोल नहीं रखना, इनके साथ मिलना नहीं, इनके साथ जो है बातचीत नहीं करनी। हालांकि उन्हीं को सौदा बेचते थे, उन्हीं को उन्होंने मकरूज बनाया हुआ था और लेन देन उनके पास, लेकिन ताल्लुकात नहीं रखते थे, ताल्लुकात नहीं रखते थे। शादी ब्याह में मुसलमानों का जाना उनके लिए ममनू होता था। उनकी शादी में साथ हम साहिब पे ये इस घर के अंदर शादी है, हम साथ साथ रहते हैं, हमारे लिए उनके घर में जाना ममनू होता था। हम दूरी से देख सकते थे, अंदर उनके घर में। अच्छा सर, आपसे डिस्कशन हो रही थी ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि इसकी सराउंडिंग में जितने भी घर थे मैक्सिमम उन लोगों के घर, हाँ मैक्सिमम उन लोगों के घर थे, मुसलमानों के घर, हिंदू, सिख और इनके हिंदू के अंदर जो होते थे ना वो खत्री होते थे और ब्राह्मण होते थे। इनके जो आला ज़ात के जो हिंदू होते थे वो इस कस्बे के होते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि इंडिया या दूसरे इलाकों को, मकबूजा कश्मीर को छोड़ के यहाँ पे जो लोग थे मुसलमानों के साथ हिंदुओं या सिखों में किसका रवैया अच्छा रहा, या ताल्लुकात निभाने में सिख ज़्यादा अच्छे थे कि हिंदू? सिख बहुत अच्छे होते थे। सिख चूँकि काश्तकार होते थे, मुसलमान भी काश्तकार, कारोबार में तो सारा कब्जा हिंदुओं का होता था, वो तो मुसलमानों को बर्दाश्त ही करते थे। सिख जो था वो बेसिकली काश्तकार था, तो मुसलमान भी काश्तकार थे, इसलिए से मुसलमानों और सिखों का जो है वो लेग से लेग ठीक था। सिख ज़्यादा मुसलमानों को जो है ना वो प्रायोरिटी देते थे। हिंदू जो थे वो बिल्कुल एक मुसलमानों के साथ उनका कपड़ा भी ना लगे, उनका जिसम भी टच ना हो, उनके साथ जो है उनका मेल मिलाप ना हो। सिख जो है थे वो नरम मिजाज थे और सिख काश्तकार थे, और इस तरह से मुसलमानों के साथ उनके लेग से लेग उनका निजाम रहते थे। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने शख्स से गुफ्तगू सुनी। बनिया कल भी बनिया था, आज भी बनिया है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है। लेकिन सिख बिरादरी कहीं पे भी मुसलमान के साथ कोई प्रॉब्लम हो, आज भी हो, दुनिया भर में सिख हमेशा मुसलमान, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए हमदर्दी रखते हैं। मुझे इस वजह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।